السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا وہ علاقہ جو دہشت گردی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، شمالی وزیرستان، لیکن اس شمالی وزیرستان میں اس علاقے کی تقدیر کو سنوارنے والا ایک پروجیکٹ مکمل طور پر آپریشنل ہو چکا ہے۔ بتائیں گے آپ کو کہ شمالی وزیرستان میں پاکستان کا کاپر کا دوسرا بڑا ذخیرہ جو دریافت ہوا تھا، اس کی ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوا۔ آج مجھے اس کو وزٹ کرنے کا موقع ملا، تو یہ منصوبہ وہاں پر کیا سکسیس سٹوری قائم کر چکا ہے، ملکی معیشت کے ساتھ ساتھ نارتھ وزیرستان کی عوام کو وہ کس طریقے سے ڈیلیور کر رہا ہے، اور اس منصوبے کے آنے والے دنوں میں ملکی معیشت کو اور عوام کو کیا ثمرات ملنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی عوام کا ایک درینہ مطالبہ، ایک ناقابل یقین ایک مطالبہ، وہ کیسے پورا ہوا ہے۔ ان کے بجلی کے نرخوں میں ریکارڈ کمی کیسے ہوئی۔ عمومی طور کے پر ہمارے ہاں بجلی کے نرخوں میں اضافے کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، اور لیکن اضافے کے بعد بجلی کے نرخوں میں ریکارڈ کمی ہو جائے، یہ تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ٹاسک کیسے ممکن ہوا، کن کن اداروں نے، کن کن شخصیات نے اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اور اب کیسے عوام پہلی مرتبہ گرمیوں کا یہ سیزن قدرے سکھ سے گزار سکیں گے، بالخصوص جو پچھلے 2-3 سالوں میں جن بدترین مشکلات کا عوام کو سامنا کرنا پڑا، وہ اب کیسے کم ہوں گی۔ تو ان دونوں ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ خالد صاحب، ہمارے ہاں بجلی کے نرخوں میں اضافے کا سلسلہ تو جاری رہتا تھا، کبھی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، کبھی کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ، کبھی ٹیرف ریشنلائزیشن کے نام کے اوپر اضافہ۔ تو جب قیمت بڑھ جاتی تھی تو عوام کو یہ تھا کہ اب یہ قیمت کم نہیں ہونی، لیکن اب ٹیرف ہمارا اس لیول پر پہنچ گیا تھا جہاں پر ڈومیسٹک صارفین ہو، کمرشل ہو، انڈسٹریل ہو، ان کے لیے اس ٹیرف کو برداشت کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ جی بالکل۔ پھر الٹیمیٹلی کچھ ایکشنز ہوئے، کچھ جماعت اسلامی والے ایک دھرنا بھی لے کے آئے تھے، مختلف جماعتوں نے شور شرابہ کیا، حکومت کو بھی پتہ چلا کہ کچھ غلط چیزیں ہوئی ہیں، اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ادروائز ایسے کام نہیں چل سکتا۔ بالکل۔ الٹیمیٹلی پھر آئی ایم ایف کا بھی دباؤ تھا۔ آئی ایم ایف کے دباؤ کے دوران، آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے بجلی کے نرخوں میں 7 سے 8 روپے نیشنل ایوریج ٹیرف میں یہ کمی کیسے ممکن ہوئی، کس ادارے نے کیا رول پلے کیا، کن کن شخصیات نے رول پلے کیا، یہ بتائیے، یا اس کے اندر کچھ پاور ڈویژن کے بابوؤں کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے؟ جی سر بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے، اور یہی جو ہے نا آج کی بڑی خبر ہے۔ کل سے لے کر آج تک لوگ جو ہیں ابھی تک انہیں یقین نہیں آ رہا کہ جو پرائم منسٹر نے پاور ٹیرف ریڈکشن اناؤنس کی ہے یہ واقعی اپلیکیبل ہے بھی ہے یا نہیں ہے، یا اگلے مہینے جو ہمیں بل ملیں گے وہ 7 روپے 41 پیسے کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جی، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ واقعی کم ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ 1 اپریل سے یہ جو ہے امپلیمنٹ ہو گیا ہے یہ، اور یہ جو ہے آپ کو جو مئی کا جو بل آئے گا اس میں یہ شامل ہوگا، یہ جو ہے نا ریڈکشن شامل ہوگی اس میں، اور آپ کو ریلیف ملے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ریلیف کیسے ملا، ریلیف ملنے میں کون کون سے عوامل ہیں اور کن لوگوں نے جدوجہد کی، اور ان لوگوں کا نام لینا میرے خیال میں ضروری ہے، کیونکہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو۔ بالکل ایسا۔ اور میرا سب سے زیادہ جو میں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب ٹاسک فورس ابھی بنی نہیں تھی تو یہ باتیں شروع ہوئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا گور اعجاز صاحب نے فلر پھینکے تھے جی بالکل ٹویٹر میں، فلر نہیں، گور اعجاز صاحب نے اس پورے سیکٹر کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ شروع میں انہوں نے ایکچولی نا لٹمس ٹیسٹ کے لیے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے صحیح، تو انہوں نے چند ٹویٹس کیے، اور جب بعد میں پھر سوشل میڈیا پہ رسپانس آنا شروع ہوا تو پھر انہوں نے باقاعدہ کمپین چلائی تھی۔ تو جب انہوں نے کمپین چلائی کہ جی آئی پی پیز وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے لیے پرابلم بن گئے ہیں، یہ بہت انہوں نے کما لیا ہے پیسے، اور یہ اب انہوں نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں کہ، اور یہ بہت مال پریکٹسز میں بھی انوالو ہیں، تو اب ان سے جان چھڑانی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے جو ڈیو پرافٹ تھا اس سے زیادہ پیسے بنا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس وقت ہمارے جو تھے کچھ ٹاپ مین جو تھے، چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان، اور جو کنسرن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آئی پی پیز کو نہ چھیڑیں، تو
اچھی بات ہے, یہ ایسی بات ہو رہی ہے, کوئی نہیں, ہم نے ان کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ نہیں کرنا. ایک دفعہ عمران خان کی گورنمنٹ میں ری نیگوشیٹ ہوا ہے, تو اب ہم نہیں کریں گے. تو اس کے امپلیکیشنز بہت ہو سکتے ہیں, ریمیفیکیشنز بہت ساری ہو سکتی ہیں. لیکن جب چیف آف آرمی اسٹاف نے سیریسنس شو کی, کیونکہ انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستان اب نہیں چل سکتا ایسے ٹیرف پہ, اس الیکٹریسٹی کا یہ جو موجودہ ٹیرف ہے اس پہ پاکستان کی انڈسٹری نہیں چل سکتی, پاکستان کا ملک ہی نہیں چل سکتا. بالکل جب انہیں یہ فیل ہو گیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا, تو ان کے دباؤ پہ آ کے تو گورنمنٹ آف دا کرنٹ جو گورنمنٹ تھی ان کو پھر ایک کمیٹی بنانی پڑی, اور ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو ہم ٹاسک فورس کہتے ہیں. اس ٹاسک فورس میں محمد علی صاحب کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا. اس کے ساتھ جو ڈاکٹر جو جنرل لیفٹیننٹ جنرل ظفر ہی جی بالکل, ہاں وہ تھے جو نیشنل کوآرڈینیٹر تھے. ان کا بڑا اہم رول ہے, بہت ہی اہم رول ہے, بالکل انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا. پھر ان کے ساتھ ایک جو چند افسران تھے جو سی پی پی اے کے تھے, کچھ نیپرا کے تھے, کچھ ایس سی سی پی کے تھے, اور شاید ایک دو منسٹری کا بھی ہو. لیکن یہ جو ٹیم تھی انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا, اور آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ 7 روپے 41 پیسے کمی ہوئی ہے. اس میں ایسی کمی کی گئی ہے جس میں ہمیں آئی ایم ایف سے کوئی بھیک نہیں مانگنی پڑی. ٹھیک, مطلب آئی ایم ایف کے مارشل ڈکٹیشن سے ہم نے اوائڈ کیا ان کو, ٹھیک ہے نا. بلکہ ان کی ایک ڈکٹیشن تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ جو ہے نا گریڈ لیوی جو لگائی گئی ہے کیپٹل پاور پلانٹ سے, وہاں سے جو پیسے بچیں گے 7 روپے 91 پیسے, اس سے 1 روپے کی کمی آئے گی, وہ آپ کر لیں. تو وہ نہیں کی گورنمنٹ آف پاکستان نے, ناظرین, وہ نہیں کی. کیپٹل پاور پلانٹس بچ گئے اس حوالے سے. تو ہوا کیا ہے کیونکہ اس فیصلے سے بھی ہمارے ایکسپورٹ انڈسٹری پہلے جو متاثر ہوئی ہے بری طرح سے, مزید متاثر ہونی تھی. ہوا یہ ہے ناظرین کہ جو میکرو اکنامک ہمارے انڈیکیٹر سٹیبلائز ہوئے ہیں, کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ انفلیشن کم ہوئی ہماری, اور انفلیشن کم ہوئی, اور دوسرا یہ تھا کہ ڈالر کی جو ویلیو ہے وہ ہماری ہلی نہیں, وہ ہماری اپ ورڈ نہیں گئی, اور وہ اپریشیٹ نہیں ہوا ڈالر, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور اس کی وجہ سے ہمیں جو منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی یا جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ, اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو اور دوسرا یہ تھا کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی تھی وہ جو 10 روپے انکریز کی تھی, وہ جو پیسے تھے وہ ہم نے ڈائیورٹ کیے پاور ٹیرف کو کم کرنے کے لیے, تو وہ اس کا امپیکٹ آیا ہے. تو وہ 2 روپے 12 پیسے اس کا امپیکٹ آیا ہے, جو پیٹرولیم لیوی ہے 2 روپے 12 پیسے اس کا امپیکٹ آیا ہے. اور اسی طرح جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے اس کا جو آیا ہے 2 روپے 37 پیسے اس کا آیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طریقے سے جو ایف سی اے کا ہے فیول ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے جو اپریل سے لے کے جون تک ہے, وہ 1 روپے 13 پیسے کا ہے. تو یہ ملا کے جو ہے نا 3 ہیڈز اگر میں بلاؤں تو 5 روپے 62 پیسے بنتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ جو 5 روپے 62 پیسے ہیں نا, یہ اکنامک اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں. ویری گڈ, موسٹ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے, مطلب ہماری باقی ساری کافی اپنی جگہ کے اوپر, یہ 5 روپے 12 پیسے ہمارے ڈالر کی قدر میں اضافہ نہیں ہوا, انفلیشن ہم نے کنٹرول کی, ہمارے ہاں جو باقی تھوڑی سی اسٹیبلٹی آئی, اس کے ثمرات مل رہے ہیں. بالکل اس کے ثمرات مل رہے ہیں. یعنی فیول ایڈجسٹمنٹ پاس تھرو آئٹم ہے نا جی, فیول ایڈجسٹمنٹ کہ فیول کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. فیول کی کاسٹ نہیں بڑھی اس طرح جی, جو ریفرنس پرائس تھی اس سے کافی کم رہی, اور وہ اس لیے کم رہی کہ ڈالر سٹیبل رہا آپ کا. بالکل ایسا, ٹھیک ہے, اور انفلیشن کم ہوئی جی. دوسرا یہ ہے جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں جو فیکٹرز اگر گنے جائیں جی بھٹی صاحب, وہ فیکٹرز اگر میں گنوں تو اس میں کیا آتا ہے, اس میں ایکسچینج ریٹ آتا ہے جی, ڈالر کی پرائس, مینٹیننس کیا ہو رہی ہے, مینٹیننس, سی پی آئی بھی کا بڑا رول ہوتا ہے, سی پی آئی کا انفلیشن کا رول ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیپیسٹی پیمنٹس جی, کیپیسٹی پیمنٹس کیوں کم ہوئی؟ کیپیسٹی پیمنٹس اس لیے کم ہوئی کہ ٹاسک فورس نے کیپیسٹی پیمنٹس کم کروائیں. بالکل صحیح. تو یہ یعنی کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاسک فورس کا کنٹریبیوشن ہے اس کی کمی کا, کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹس کم ہوئی ہے جی, ٹھیک ہے نا. اور جو ادروائز تو بڑھنے کا ٹرینڈ جاری تھا, اور نہ تھمنے کا سلسلہ جاری تھا. ہاں بالکل. تو یہ جو ہے نا, اس لیے ٹاسک فورس کا بڑا اہم رول ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹاسک فورس نے جو ساری نیگوسیشن کی ہیں وہ میرے مطابق جو ہے نا 1 روپے 81 پیسے کا امپیکٹ ہے.
بڑا امپیکٹ ہے. اور 5 روپے 62 پیسے میں اگر 1 روپے 81 پیسے ڈال دیے جائیں تو 7 روپے 41 پیسے بن. نہیں خالد صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے, باقی بھی آپ نے فیکٹر بتائے, یہ جو ٹاسک فورس کی ایفرٹ کے نتیجے میں جو 1 روپے 82 پیسے جو کم ہوئے, اس کا امپیکٹ بتائیں نا ذرا ہمارے عوام کو, ان کی جیبوں پہ اس کا کتنا ریلیف ملے گا. اس کا دیکھیں, اس کا جب 1 روپے فی کم ہوتا ہے اس کا امپیکٹ 100 ارب روپے کا ہے. جی غالباً بالکل 1 روپے کا جو امپیکٹ ہے 100 ارب روپے کا ہے, تو یہ 7 روپے 41 پیسے جو کم ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ جو ہے تقریباً 800 بلین روپیز کا امپیکٹ ہے. جی 800 بلین روپیز جو ہیں ان کی جیبوں سے نہیں نکلیں گے. اور وہ جو ٹاسک فورس کے ایفرٹس ہیں اس کے نتیجے میں جو سیونگ ہوئی ہے وہ ہماری 3.7 ٹریلین ہوئی ہے. بالکل 3.7 ٹریلین, یعنی ایگزیکٹ جو ہے 3.669 ہے, تو اگر میں اس کو راؤنڈ فگر کر لوں 3.7 ٹریلین بنتا ہے. 3700 بلین روپیز کی جو ہے نا اگلے ہم جو ہے نا 3 سے 25 سالوں میں ہمیں سیونگ ہوگی. وہ تھوڑا سا مجھے یاد ہے پرائم منسٹر جب تقریر فرما رہے تھے اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی چنے دے کے نہیں پڑھ کے آیا نا, ادھر وہاں پہ انہوں نے خرب اور ٹریلین روپیز کے درمیانہ کہیں پھنس گئے تھے. وہ راشد لنگڑیال صاحب نے کوئی سر ہلایا تھا تو انہوں نے کہا آپ میری بات نہیں سمجھے, میں نے خرب یعنی ٹریلین کی بات کی ہے, میں نے ارب سے مراد یہ تھا کہ وہ جب انہوں نے کہا کہ 3.669 بلین روپیز تو پھر انہوں نے بعد میں ارب کے بعد انہوں نے خرب کا ذکر کیا, تو 3.669 ٹریلین جب انہوں نے کہا تو ان کی نظر پڑی راشد لنگڑیال صاحب جو FBR کے چیئرمین صاحب ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ان پہ پڑی تو انہوں نے کچھ پتہ نہیں ان کی سر کی جنبش کیسی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے, خراب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور میں نے دانے لے کے نہیں پڑے ہوا. اینی ہو, لیکن یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ٹاسک فورس کی جو بے شک 1 روپے 81 پیسے ان کی وجہ سے جو سالڈ جو کمی ہے وہ ہوئی ہے 1 روپے 81 پیسے, لیکن اس کا جو امپیکٹ آیا ہے ان کی وجہ سے وہ کیپیسٹی پیمنٹس میں بھی آیا, اور کیپیسٹی پیمنٹ کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ QTA میں آتا ہے, کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں بھی آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ساتھ ساتھ جو ہماری اکنامک ٹیم تھی جنہوں نے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ بڑا فوکس دیا اور اسٹیبلائزیشن کی طرف رکھا. ابھی ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف, ان کا بھی بڑا کردار ہے, ان کا بھی بڑا کردار ہے, لیکن نہیں اگر کوئی کردار تو پاور ڈویژن کا نہیں ہے. پاور ڈویژن کا جی خالد صاحب آپ کرتے ہیں, ویس لگاری صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, سیکٹری پاور وہاں بیٹھے ہیں, وہاں سارے دن میٹنگز ہوتی ہیں, وہ 10 کمپنیوں کے مالکان ہیں, انہوں ادھر کر دو ادھر ٹرانسفر کر دو, CEO اتنے لا دو, ساڈا بندہ اس طرح کر دو, انہوں وہ بجلی نہیں کٹنی. ان کا تو بڑا رول ہے پاور ڈویژن کا. کمال سر یہ پنڈی میں بیٹھی ہوئی تھی ٹاسک فورس, وہ کام کر رہی تھی. اے بلاک میں نہیں, اے بلاک میں کبھی سنا تھا کہ میٹنگ ہوئی ہے کبھی؟ تو یہ تو سارا وہاں پہ بیٹھ کے ہو رہا تھا کام. تو جب وہاں پہ ہوا اور جو ایک اکنامک ٹیم بیٹھی ہوئی تھی جو مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کو اسٹیبلائز کر رہی تھی اور بہتر کر رہی تھی, یہ اس کا امپیکٹ آیا ہے. آج اس وقت ہم IMF کے ڈسپلن میں ہیں. اگر کسی وجہ سے ہم اس کے ڈسپلن کو بریچ کرتے ہیں, یا کسی وجہ سے ہم امپورٹس بڑھاتے ہیں, یا ہم اپنے ڈالرز کو جو ریزروز ہیں ان کو اسٹرینگتھن نہیں کرتے, جو ایکسٹرنل فنانسنگ ہے اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے جو کہ دینی ہے ہمیں, اور ہم بانڈز کے ذریعے پانڈا بانڈ ہو یا سکوک بانڈ ہو یا دوسرے پیپرز ہوں وہ ہم مارکیٹ نہیں کرتے, اور اپنا جو ہے جو ڈالرز کو اسٹرینگتھن نہیں کرتے ریزروز کو, تو پھر ڈالر جو ہے وہ ڈیپریشیٹ کرے گا. دا مومنٹ ڈالر ڈیپریشیٹس تو یہ جو QTI اور FCA کا جو امپیکٹ ہے یہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور یہ دوبارہ ٹیرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی پہ بڑی توجہ دینی ہے, اور اپنے جو ریزروز ہیں ان پہ دینی ہے, تاکہ ہمارا ڈالر اسٹیبل رہے. اور یہ اسٹیبل رہے گا تو یہ جو امپیکٹ ہے یہ ہمارے یعنی جو ٹیرف کا حصہ رہے گا. ادروائز لانگ ٹرم بیسس پہ یا سسٹینیبل بیسس پہ دیکھا جائے تو 1 روپے 81 پیسے ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک PDL کا ہے 2 روپے 12 پیسے, یہ سسٹینیبل بیسس. بالکل ٹھیک, بہت زبردست ہے جی. اور آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے ناظرین کو سمجھایا کہ کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے اور کس ہیڈ میں کیوں آپ کو بینیفٹ ملا ہے. ساتھ آپ نے وارننگ بھی دے دی کہ ان انڈیکیٹرز کو کنٹرول رکھنا ہے تاکہ ریلیف ملتا رہے. تو آگے بڑھتے ہیں خالد صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ آج مجھے جانا پڑا شمالی وزیرستان, جس کے بارے میں یہ وہی ہے نا جہاں پہ ہر وقت آل دا ٹائم ہم وار زون میں ہیں اور وار ہو رہی ہے ہماری. ہم جو مسکرنٹس ہیں وہاں پہ جو طالبان ہیں یا جو خوارج ہیں وہاں پہ فتنہ اور خوارج پھیلے ہوئے ہیں, ان کے خلاف ہماری جنگ و جدل وہاں پہ جاری ہے. یہ وہی علاقہ ہے نا. بالکل آپ نے درست آپ نے نشان. دیکھیے میں نے صرف شمالی وزیرستان کا نام لیا اور آپ کے ذہن میں یہی ایک امپریشن آیا ہے, اور یہ امپریشن مجھ سمیت پورے ہر جگہ پہ یہی رہا ہے کہ شمالی وزیرستان دہشت گردی سے
ورسٹ افیکٹڈ ایریا ہے. اور لیکن پھر یہ بھی مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاک فوج، ہمارے سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کے نتیجے میں اس علاقے میں فتنہ الخوارج ہوں، ٹیررسٹ ہوں، ان سب کی کمر توڑی گئی اور یہاں پہ امن کو قائم کیا گیا. اور آپ یہ دیکھیے، یہ وہ نیکسس ہے جو اس علاقے کے اندر امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، چونکہ پتہ ہے یہاں پر وسائل ہیں. جب وسائل ہوں گے، ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو علاقے کی عوام کی تقدیر بدلے گی، تعلیم کے مواقع بڑھیں گے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی، انفراسٹرکچر ہوگا. تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو جو ان کا نیکسس ہے پاکستان کے اگینسٹ دشمن ملک طاقتوں کا، وہ پھر کامیاب نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے اس علاقے کو ہمیشہ بدترین بد امنی سے دوچار رکھا گیا، لیکن الٹیمیٹلی وہاں پر امن لوٹا. اور شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے محمد خیل. یہاں پر طویل عرصے سے انفارمیشن تھی کہ یہاں پر پاکستان کا کاپر کا دوسرا لارجسٹ ذخیرہ موجود ہے. اچھا. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جیسے کہ ہم پہلے بہت ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو ہمارے ہاں یہ جو مائننگ ہے، منرلز کا شعبہ ہے، اس کو انڈسٹری کا درجہ نہیں ملا. اس کے لیے فنانسنگ کا ارینجمنٹ کرنا، اس کے لیے انفراسٹرکچر ہونا، اس کے لیے آپ کے ٹیکنیکل کیپیبلٹیز ہونا، سب کچھ لیک کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ داد دیجئے کہ جہاں مجھے جانے کا موقع ملا، اس کو میں نے وزٹ کیا اور اس کو میں نے ڈیٹیلز حاصل کی، بہت سے لوگوں سے بات کی، جو مقامی افراد تھے ان سے بات کی. تو یہ خالد صاحب ایک ایسا گیم چینجر پروجیکٹ ہے جس نے مجھے بہت امپریس کیا. جی دیکھیے، کوئی بھی منصوبہ ہوتا ہے اس کے آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے سب سے پہلے جہاں وہ منصوبہ بنایا گیا ہے اس علاقے کو اس کو کیا ثمرات مل رہے ہیں اور کیا آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے. تو یہ دو بڑی چیزیں ہیں. تو محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ، اچھا، یہ اس وقت مکمل ہو چکا ہے. وہاں سے ڈیلی بیسس پہ 15,000 ٹن خام کاپر نکالا جاتا ہے. میں خود جا کے آبزرو کیا. وہاں پہ ایک پٹ بنی ہوئی ہے اور اس کی تقریباً 16 بینچز اس کے بن چکے ہیں، نیچے جا چکے ہیں، اور مزید ابھی 6-7 بینچز اور نیچے بنیں گے. اس کی اوپن یہ پٹ ہے، یہاں سے بڑی گاڑی ڈمپر کے ذریعے سے یہاں سے خام یہ نکالا جا رہا ہے کاپر. اور وہیں پر 1-1.5 کلومیٹر دور وہیں پر ایک پلانٹ لگایا گیا ہے. اچھا. اس پلانٹ پہ بڑا پورا ایک اس کا مکینیکل اور ایک کیمیکل کا اس کا پروسیس ہے. سارا پروسیس وہیں پہ ہو رہا ہے. اور آپ سن کر حیران، وہاں پہ لوگوں کو جو ارد گرد رہنے والے نوجوان ہیں ان کو امپلائمنٹ ملے. اور اس سے انٹرسٹنگلی آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ سارا پروجیکٹ FWO نے، فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن نے کیا ہے. اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے یہاں پر کوئی چینی، کوئی امریکی، کوئی کینیڈین، کوئی آسٹریلین، کوئی غیر ملکی نہیں ہے جس نے اس کو آ کے کوئی پرائیویٹ کمپنی آئی ہو، جوائنٹ وینچر کی ہو، اس نے ڈیولپ کیا ہو. یہ سارا کام اپنی مدد آپ کے تحت اور پاکستان کے اپنے لوگوں نے اس کو مکمل کی ہے. اچھی بات یہ تھی کہ جو سینڈے کا ہمارا پروجیکٹ ہے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے کچھ تجربہ حاصل کیا ہوا تھا، لیکن سبھی پاکستانی تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے اس کو مکمل کیا. اور سب سے بڑھ کر اس پروجیکٹ کے اندر 70% جو ورک فورس ہے مقامی ہے. اچھا. یہ سب لوگ پہلے وہاں پہ کوئی اور روزگار کے مواقع نہیں ہے. میں نے ان سب سے بات کی. پہلے یہ لوگ روزگار کے لیے بیرون ملک جاتے تھے، گھروں سے دور، میں بے روزگاری تھی. وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں سنور گئی ہیں. وہاں پہ لوگوں پھر سسٹم کیا بنایا گیا، وہاں پہ جو اس علاقے کے جو ملک ہے، جو مشیران ہیں، ان کو آن بورڈ کیا گیا، ان کی کمیٹی بنائی گئی. ہر ایک فیملی کو محمد خیل کے اندر اس کو براہ راست فنینشیل سپورٹ دی گئی ہے. کیوں؟ اب اس پروجیکٹ کی یونیکنیس دیکھیے گا. ایک جانب 70% ورک فورس مقامی، صحیح، پیسہ سارا ایک FWO نے لگایا، پروونشل گورنمنٹ کا بھی کوئی پیسہ نہیں لگا. سیکورٹی سب سے بڑا چیلنج تھا. الحمدللہ وہاں پہ آج وہ پورا علاقہ بہت پرامن ہے. اس پروجیکٹ کا تھیم یہ ہے کہ یہ منصوبہ اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، اس علاقے کی خوشحالی کے لیے تعمیر کیا گیا. بالکل اسی نظریے سے اس کو سارا کام مکمل کر کے اس کا آپریشن سٹارٹ کیا گیا ہے. اور وہاں سے اب تک 29,000 ٹن اچھا کاپر ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے. اور آپ سن کے حیران ہوں گے، اب سارا پروسیس خود کیا. جب وہ مکمل طور پر تیار ہو جاتے ہیں، وہاں پہ 1 ٹن کا 1000 kg کا ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک اس کا پیک تیار کیا جاتا ہے. اچھا. جب وہ تیار ہوتے ہیں تو پھر لنڈن منرلس کی ایک مارکیٹ ہے جو ایک پراپر کرائٹیریا، اس کا ایک کرائٹیریا ہے، اس کے کرائٹیریا کو فالو کرتے ہوئے انٹرنیشنل بڈنگ کروائی جاتی ہے. صحیح. جو آپ کو ہر لاٹ کا جو بیسٹ آپ کو بڈ پرائس ملتی ہے آپ اس کو دیتے ہیں.
اچھا. چونکہ اس علاقے کے اندر چائنا کو بہت سوٹ کرتا ہے کہ یہاں سے وہ اس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کاپر کی، تو موسٹ آف دا ٹائم وہی چائنا اس کو ون کرتا ہے اور پھر وہاں سے موو کرتے ہیں اور پھر یہ وہاں پہ لے جایا جاتا ہے، چائنا میں پھر وہاں پہ اس کو یوز کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ آپریشن ہوا، آپریشن ضرب ہوا، IDPs آئے، لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا، لیکن دہشت گردی کے ناسور کو ہم نے وہاں سے ختم کیا. آج وہاں پر لوگوں کو باعزت طریقے سے روزگار مل رہا ہے، انفراسٹرکچر بنا ہے، تعلیم کے بہترین ادارے وہاں پر بن چکے ہیں جی. اسکول کالج بچوں سے میں نے وہاں بات کی، میں اتنا امپریس ہوا کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ان بچوں کو اتنا شاندار کیلیبر ہے، یہ اتنے خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں، صرف چند سالوں میں ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں. زبردست. اس کے وہاں پہ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کے حوالے سے بڑے ریزروائر جو ہیں دریافت ہوئے ہیں. ابھی جو ہے شیوا گیس فیلڈ ہے، وہ بھی نارتھ وزیرستان میں ہے. وہاں پر ماڑی کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وہاں پر ان پہ حملے ہوئے ہیں، ابھی بھی بہت مشکل ہے. وہاں سے تقریباً کوئی وہ میرے خیال میں کوئی 80-100 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے وہ فیلڈ بھی، پر وہاں سے بھی آئل اینڈ گیس کے بڑے ذخیرے دریافت ہوئے ہیں. اس کو بھی دشمن اور پاکستان کے گمراہ اور فتنہ الخوارج یہ سب لوگ ان تمام ترقی کے جو منصوبے ان کو روکنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اپنے اٹیمپٹ کرتے ہیں. تو اب مقامی افراد کو، سب لوگوں کو، ایسے عناصر کو اپنے آس پاس ناکام بنانے کی ضرورت ہے کہ جب ایسے منصوبے ہوتے ہیں اس سے علاقے کی زندگی سنورتی ہے، عوام کی زندگیاں سنورتی ہے. یہ بالکل آپ نے اچھا کہا ہے کہ جو لوکل جو کمیونٹی ہے، جب آپ ان کو اونرشپ دیتے ہیں، جابس کی شکل میں دیتے ہیں اونرشپ، یا ان کو پرافٹ میں جو حصہ ملتا ہے وہ ان کو دیتے ہیں، ڈول آؤٹ کرتے ہیں، تو اس سے ان کی اونرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خوشحال بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو ہمارے ہاں یہ جو ایک ریزروز نکلے ہیں منرلس کے، یہ ہماری جس نے تبدیل کی ہے، اس کو کوئی ڈسرپٹ نہ کرے. تو وہ آٹومیٹکلی جو ہیں وہ پھر جو ملیٹنٹس کے ہاتھوں میں نہیں کبھی بھی کھیلیں گے، وہاں پہ امن آئے گا. اور یہی جو ہے پالیسی جو اڈاپٹ کی ہے FWO نے، بہت اچھی پالیسی اڈاپٹ کی ہے کہ انہوں نے جو لوکل کمیونٹی ہے اس میں جتنا بھی ییلڈ آ رہا ہے، ڈویڈنڈز آ رہے ہیں، اس کو ان کا حصہ بنا رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں حصہ بنا رہے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو جابس دے رہے ہیں، ان کے بچوں کو وہ ڈویڈنڈس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اونرشپ ڈیولپ ہوتی ہے لوکل لیول پہ. بالکل کسی بھی پروجیکٹس کی اونرشپ ڈیولپ ہوتی ہے لوکل لیول پہ، تو وہ جو لوکل لیولس ہیں وہ سب سے پہلے ریزسٹ کرتے ہیں نیگیٹو فورسز. بالکل ایسا، بالکل درست آپ نے نشاندہی کی. اور اچھی بات یہ ناظرین کہ اس علاقے سے جن لوگوں نے وہاں پہ اس کاپر مائننگ پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں، ان تجربہ حاصل کر رہے ہیں، ان کی اسکل ڈیولپ ہو گئی ہیں. پاکستان میں آنے والے چند دنوں میں منرلز اور مائننگ کا شعبہ بڑے پیمانے کے اوپر ایکسپینڈ ہونے جا رہا ہے. ان سب لوگوں کو وہاں پر روزگار کے مواقع ملیں گے اور یہ ملک کی معاشرت کے اندر سب لوگ بڑا اپنا امپورٹنٹ کردار ادا کریں گے. اور کہا جاتا ہے نا کہ کسی بھی ملک کے خوشحال مستقبل کا معدنیات اور کان کنی اس کی ضامن ہوتی ہے. تو اب اس ٹریک کے اوپر کام جاری ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہاں سے کام کرنے والے لوگ آنے والے دنوں میں، جب 8 اور 9 اپریل کو پاکستان میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا منرل انویسٹمنٹ فورم ہو رہا ہے اور اس کے بعد بہت سے غیر ملکی سرمایہ کار یہاں پر آ رہے ہیں. خوشاب کے اندر بھی ایک، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ منرل کمپلیکس تعمیر کیا جا رہا ہے. تو ان سب لوگوں کو جو ان کے یہاں پہ کام سیکھ کے ان کو ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے، اسکل ورکر ہو چکے ہیں، آنے والے دنوں میں ان کے لیے روزگار کے مواقع میں مزید اضافہ ہوگا. تو آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے. اپنا رکھیے خیال، ہمارے شو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب بھی چینل کو ضرور کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.